بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. جی یہ کیا سر یہ کوشچن تھا میرا، میں بلکہ کافی کوشچن ہے؟ آپ کی پوسٹ تھی سر یہ. ہاں یہ کوشچن آج ادھر بھی کسی نے مجھے، لوگوں کو اتنا مذہبی بنا دو کہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھے، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں. سارا تو سنمنٹوں کا ہے. سر یہ آپ کی تھا اور آپ نے کہا تھا اللہ کی پہچان جو ہے سر میں حدیث کے اوپر میں نے کیپشن کیا لکھی ہوئی تھی؟ میں نے لکھی ہوئی تھی کہ پہچان کے بغیر یہی ہوتا ہے. اللہ کی پہچان کے بغیر یہی ہوتا ہے، اس کو ماننے کے بغیر یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سر لیکن میں مطلب کچھ دنوں سے مطلب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کسی کی جان لیتا ہے خامخواہ؟ سر اللہ اپنے دوستوں کی ٹانگیں توڑتا ہے؟ ایسے ہی اللہ ظلم کرتا ہے؟ دیکھیں نا، ظلم کو بھی آپ کہہ دیں اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح تو مرضی ہے اس کی کہ اس نے کیا شیطان کو اجازت دی، شیطان نے اس سے مہلت لی تو اس نے اس کو اجازت دی اور یہ کھیل شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اس حساب سے تو اس کی مرضی ہے. جادو بھی اس کی مرضی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو بھی ظلم ہے وہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، پتہ بھی نہیں ہل سکتا، لیکن اس نے ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دیا نا اس دنیا میں. آپ سب کو بتا دیا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ہمارے اختیار میں گناہ نہ کرنا، نہ کرنا یعنی آپ نے ہلنا ہی نہیں اپنی جگہ سے، آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کہہ دیا اس نے یہ نہیں کرنا، آپ وہ کرتے ہیں، پھر آپ ہنستے ہیں. آپ ناحق قتل کرتے ہیں، آپ یتیم کا مال کھاتے ہیں، آپ بہنوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے. اب آپ کو آہیں لگتی ہیں، ہائے اللہ ایک ہی کر دیتا ہے. بھئی مظلوم کے پاس آہ کا حق ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو نہیں دیکھے گا اس وقت، وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اس کا بچہ، وہ تو نہیں اس وقت دیکھ رہا کہ شہر کا کیا بنے گا. انہوں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا. پہاڑ کا بچہ ہے، پہاڑ کا اونٹ ہے نا بچہ. خود ان لوگوں نے اللہ کی واضح نشانیاں، میں نے بھی اگلے دن میرا فون انہوں نے رکھ لیا ہوتا ہے، تو سورہ جاسیہ کی آیات تھی، میں گاڑی میں چل رہا تھا تو میرے دل میں خیال ہے یا اللہ کیوں ہو رہا ہے ایسے. آگے آیات سورہ جاسیہ کی لگ گئی کہ بے شک انہوں نے حق آ جانے کے بعد، حق کی نشانیاں پہچان لینے کے بعد آپس میں باہم خواہ مخواہ اختلاف کیا. پوری دنیا کی کرونا میں کرنسی، اکانومی، ہر شے تباہ ہو گئی، آپ کی اوپر گئی. آپ کی ایلسیاں کیا کھولنی تھیں، آپ کا تو سب کچھ کھل گیا. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں ڈیتھ ریٹ 5% تھا، آپ کا 1% تھا. اور کیا دیکھنی تھی آپ نے اللہ کی نشانی. ٹھیک، اس کے بعد انہوں نے باہم اختلاف کیا اللہ کی واضح نشانیاں آ جانے کے بعد. وہ اللہ نے آپ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اکیلا اس ملک کا یا آپ لوگوں کا؟ پوری دنیا ہے اس کی، ساری مخلوق اس کو پکار رہی ہے. جو اس کے ساتھ جتنا، اور کچھ نہیں. کافر بھی اسی کو پکار رہے ہیں، مومن بھی اسی کو پکار رہے ہیں، منافق بھی نام تو اسی کا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو منٹو صاحب نے لکھا ہوا ہے، آپ کا بھی یہی سوال تھا بیٹا جی، کیا ہے بولو، دکھاؤ مجھے. یہ جو پوسٹ ہے، اس پوسٹ کو تو نے مجھے میرا کمنٹ کھول کے دینا تھا نا. کہاں ہے؟ یہ لے، اس کے اوپر ایک ہی لائن میں نے لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کی پہچان کے بغیر یہی ہوتا ہے نا. وہ منٹو صاحب نے لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ کی پہچان کے بنا یہی ہوتا ہے. میں اپنے اوپر اس کو میپ کر کے دیکھ رہا تھا کہ میں جب دعا کرتا ہوں، جیسے ابھی بھی دعا کی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، تو ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. سر اب ہم کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانک، جو کچھ آپ کے سامنے 11 ماہ میں ہو رہا ہے یا جو ہو رہا ہے اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ دل میں برا جان رہے ہیں تو یہ ایک ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. آپ الٹا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو آپ مزید، پھر تو آپ بالکل ہی نکل گئے ایمان سے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اگر آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، آپ خود ظالم ہیں یا ظلم کرنے والوں میں یا ظالموں کا ساتھ ہیں دے رہے ہیں، تو آپ خود اس ایمان سے فارغ ہو گئے. پہلے تو آپ کو صحیح غلط کی پہچان ہو. لوگ اس میں کہتے ہیں جی یہ مذہب نہ لائیں، بیچ میں فلانا لائیں. او یار، تمہاری ایک ایک سانس مذہب ہے، دین ہے. آپ نے مسلمان ہو اگر تم نے اپنا ہر سانس اس اللہ کے لیے لینا ہے. ٹھیک، آپ نے سب سے پہلے ہر سانس کا جواب دینا ہے، آپ نے اس کا آپ نے حساب دینا ہے، جو کچھ بھی اس نے آپ کو دیا، جتنا بھی دیا. ٹھیک، آپ اپنے گھر میں انصاف لگائیں، پھر اپنے محلے میں لگائیں، اپنے دفتر میں لگائیں، اپنے شہر میں لگائیں. آپ کو انصاف تو منیمم مانگا جا رہا ہے نا. احسان تو اس سے آگے ہے اور قربانی اس سے کہیں آگے ہے. آپ انصاف ہی نہیں کر رہے، آپ عدل ہی نہیں کر رہے.
چاہے ڈر کے نہیں کر رہے, کسی لالچ میں نہیں کر رہے, وٹ ایور نہیں کر رہے, ٹھیک. تو آپ کہہ رہے ہیں میں دل میں اس کو برا جان رہا ہوں, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر آپ اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں تو یہ آپ اس سے ذرا بہتر ہیں, اور اگر آپ اس کے خلاف ڈٹ گئے ہیں تو یہ فائنل ایمان ہے. کس کے آسرے ڈٹے ہیں؟ اللہ کے لیے. کسی سیاسی جنگ میں نہیں ہے. آپ حق کو حق کہہ رہے ہیں, غلط کو غلط کہہ رہے ہیں, صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کسی بات پہ اتفاق رائے ہو گیا, جیسے آئین پہ اتفاق ہو گیا, پوری قوم نے اتفاق کر لیا, ٹھیک, تو اب آپ نے جب متفقہ ایک چیز بنا لی تو اس کے بعد آپ اس کو جو وائلیٹ کرتا ہے, کہا گیا کہ اس کو تنو, اس میں آپ کے وکیل اور آپ ساری اور ساری پارٹیاں سارے لوگ خود ہی اس میں مینیپولیشنز کرتے ہیں. ہر کوئی کرتا ہے, کرتے آئے ہیں یہ, ٹھیک. لیکن 75 سال ہو گئے, آپ نے اسلام کے نام پہ ملک دیا, اللہ کے نام پہ. آپ نے قرآن کو تو اس ملک کا آئین اور قانون نہیں بنایا, نہ آپ بنانے دیتے ہیں, نہ آپ کے جو اصل حکمران ہیں جنہوں نے آپ پہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے یا آپ کو ڈرایا ہوا ہے وہ کرنے دیتے ہیں, یا شاید کوئی پیکیج ہے ایسا, مجھے نہیں پتا, ٹھیک. لیکن آپ پھر جنرل پبلک کو, عام عوام کو, غریبوں کو بھی اسلام کا ڈنڈا نہ دیں, پھر مائٹ از رائٹ رکھنے دیں, جس کا جو جہاں داؤ لگتا ہے اس کو لگانے دیں. وہ تو یہی رہا ہے. لیکن جب یہ نیچے آ گئی نا بات, غریب بھی یہی شروع ہو گیا. اس طرح کا نوجوان جو پیسے 4 لاکھ خرچ کے, ماں کا پتہ نہیں زیور بیچ کے سارا ملائیشیا جا رہا ہے کہ وہاں دھکے کھا لوں گا, وہاں جا کے فراڈ کر رہا ہے نا, اسٹارٹ ہی فراڈ سے کر رہا ہے کہ وہاں جاؤں گا وزٹ ویزے پہ, پھر وہاں پہ رک جاؤں گا, پھر وہاں ورک پرمٹ لینے کی کوشش کروں گا, یا انلیگل رہ کے آڈ جابس کروں گا. وہاں کے پیسے کا کم از کم وہاں کا 100 روپیہ یہاں کے 1000 کے تو برابر ہوگا, کچھ تو کروں گا, پیچھے بھیجوں گا. یہی کر رہا ہے نا یہ. لیکن خدا نخواستہ اس کی وہاں سے لاش آتی ہے, اس کے 4 بھائی ہیں یہاں پہ, وہ اس کے بعد وہاں جانے کی بجائے یہاں ڈاکے مارنا شروع کر دیتے ہیں, تمہیں اور مجھے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں, جن کی وجہ سے یہ گیا باہر. پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. نہیں, ہم نے خود یہ بیا, ہم نے یہ بیج خود بویا. ہم نے نہ وقت پہ زکاتیں دی, نہ خیراتیں دی, نہ انصاف دیا. جب آپ ٹائم پہ انصاف نہیں کریں گے, کیا کہا تھا چرچل نے, مجھے افسوس ہے کہ عمر فاروق کی بات تو نہیں نہ کرنی, شیعہ اور سنی لڑ پڑیں گے آپس میں, ٹھیک. تو چرچل کی کر لو. چرچل کو رات کے 12 بجے اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جرمنی نے حملہ کر دیا, بلکہ اس کے ساتھ اور بہت سی فوجیں ہیں, بہت سے ملکوں کی فوجیں ہیں, انہوں نے حملہ کر دیا لندن پہ. وہ بادشاہ صاحب آگے سے وزیر اعظم صاحب اٹھ کے پہلی بات کیا پوچھ رہے ہیں, اس نے یہ تو نہیں پوچھا کون سے جہاز ہیں, اس نے یہ تو نہیں پوچھا کہ کس قسم کے ان کے بامبرز ہیں, کس قسم کی ان کی ٹیکنالوجی ہے. اس نے کہا ہماری عوام عدالتوں سے مطمئن ہے. اس کا پہلا سوال کیا ہے, ہماری عوام عدالتوں سے مطمئن ہے, ہماری عوام عدالتوں سے سیٹسفائیڈ ہے, کیا ہماری عدالتیں جسٹس کر رہی ہیں, کیا امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہے, کیا فیصلے جو ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں. وزیر اعظم کو بھی کھینچا جا رہا ہے, صدر کو بھی کھینچا جا رہا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی کھینچا جا رہا ہے, اور پھتو کسائی کو بھی, اور نیلے دہلے پھتو کو بھی کھینچا جا رہا ہے, اور جس کا جو حق ہے اس کو مل رہا ہے. کیا عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ کیا عوام, یہ نہیں کہا اس نے, کہا اس نے کہا کیا عوام سیٹسفائیڈ ہے عدالتوں سے؟ اس نے کہا عوام سیٹسفائیڈ ہے عدالتوں سے. انہوں نے کہا ہم جنگ جیت جائیں گے. وہ جنگ جو کئی سال چلی, کڈا بڑا بابا ہے وہ, کتنی بڑی پشین گوئی ہے اس کی. دیکھو ایسے ہے جیسے خدا اس کے منہ سے بول رہا ہے, کیونکہ وہ خدا کی آیت بول رہا ہے, وہ خدا کا قرآن بول رہا ہے. جو صاحب ابھی یہاں بیٹھے شاید کریم صاحب کہتے ہیں کہ میں پورا یورپ پھر آیا ہوں, وہاں سارے قرآن کے قانون ہیں. ہاں مسلمان کر رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ گئے نا کہ ہم کفر کر رہے ہیں. وہ کفر تو پھر بہتر درجہ ہے. یہ منافقت ہے کہ ہم نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, ہم نے حلیے بھی بنائے, ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سے پناہ لے لی شیطان مردود سے. آگے کہو اور نفس سے بھی یا اللہ میں پناہ دے. امینی نبی نے کہا تھا کہ تمہارا فتنہ مال ہوگا, تم مال و دولت کی تقسیم, مال غنیمت پہ لڑو گے تم لوگ. وہ انہوں نے تو فتح بھی کچھ نہیں کیا, اور مال غنیمت کس کو سمجھا ہوا ہے؟ آپس کو. ہم کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ اس ملک کی لوٹ کھسوٹ پہ لڑ رہے ہیں. لسٹیں آ گئی سامنے آپ کے, کون بچا بیچ میں. اس کے باوجود یہ قوم ایسی بھیڑ ہے کہ پھر ووٹوں کے لیے لڑ رہی ہے ایک دوسرے سے. کسی عدالت نے لفٹ کسی کو پکڑا, ٹھیک ہے قانون کے مطابق جی توشہ خانہ سارا جائز تھا, تو پھر آگے قانون بدلو. کیا نبی کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ ایک صحابی کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ سارے پیسے لے کے آؤ, ٹیکس لے کے آؤ یا صدقہ خیرات لے کے آؤ. وہ لے آیا اور صحابی ہے, اس کے منہ سے اتنا نکل گیا جی کہ یہ سب لوگوں نے دیا ہے, یہ ویسے مجھے گفٹ ملے, یہ مجھے ویسے ہی لوگوں نے دیا ہے کہ آپ سرکار کے نمائندے, یہ آپ کے لیے گفٹ ہے, یہ تھوڑے سے گفٹ مجھے ملے ہیں. سرکار کا چہرہ لال ہے.
انہوں نے کہا تم اس ڈیوٹی کے علاوہ جاؤ نا, اس ریفرنس کے بغیر جاؤ, اور پھر دیکھو تمہیں کتنے گفٹ ملتے ہیں, جو ملتے ہیں وہ لے لینا. یہ تو اس ڈیوٹی کے لیے بیت المال میں جمع کراؤ. کیا یہ لا ہے ہمارے؟ نہیں ہے لا. جب آپ کا قرآن کا لا نہیں ہے تو آپ لوگوں کو سزائیں دیں عدالت میں, پھر جا کے عوام کے سامنے انہیں ذلیل کریں کہ یہ دیکھیں یہ نبی کے مطابق نہیں ہے, یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے, اسلام کے مطابق نہیں ہے. ہم لوگ خود ہی نہیں ہیں, نہ ہمارا لا ہے قرآن کے مطابق. لیکن جب ہم کسی حکمران کو رگڑنا چاہتے ہیں پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ اسلام پہ ہو. بیسٹ اسلام تو آپ نے لگایا ہی نہیں ہوا, آپ کا لا ہی نہیں ہے. وہ وہی برٹش لا کے تحت نکل جاتا ہے کہ جی اس میں لکھا ہوا تھا 20% دے کے لے لو, میں نے تو 25% دے کے لیا. اس میں بہرحال ایسے لوگ ہیں جنہوں نے واپس کیا اور کہا کہ نہیں ہم نے نہیں لینا, ہمیں ہماری سیٹ کو ملا ہے, اس عہدے کو ملا ہے, ہم واپس جمع کرا رہے ہیں. اللہ ان کو سلوٹ دے, ان کا اجر اللہ دے سکتا ہے, اس قوم نے کیا دینا. ٹھیک ہے. جن صاحب کی بات ہو رہی ہے آج کل فیس بک پہ کہ وہ کسی پارٹی کے صدر تھے, بلکہ میں نام لے لیتا ہوں, اس پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, جماعت اسلامی کے صدر تھے منور حسن صاحب. آج کل پتہ نہیں کوئی ہے ایسا کہ نہیں ہے, ان کا نام آ رہا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی, بیٹی کو بے تحاشا طائف ملے. انہوں نے بیٹی سے کہا بیٹا یہ صدر جماعت اسلامی کو ملے ہیں, یہ تمہارے ابے کو نہیں ملے, اب تم بتاؤ میں ان کا کیا کروں. نے کہا جی پھر جماعت اسلامی کو دے دیو, یہ مال خانے میں جمع کرا دیں. ٹھیک ہے. میں ایسے انسان کو جانتا ہوں, میرا جو بھی اس سے تعلق ہے, میں نے آپ لوگوں سے بار بار کہنا نا کہ میں نے زندگی میں صرف 3 لوگوں کو دیکھا ہے کہ آخری سانسوں پہ, میں نے زندگی ICU میں گزاری ہے, میڈیکل وارڈز میں گزاری ہے, 30 سال کی اس ڈاکٹری میں ہزاروں لوگ میرے سامنے آخری سانسوں پہ میرے ہاتھوں سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے. میں ان کا دل دبا رہا ہوں, ان کو سانس دے رہا ہوں. ان میں سے چند تھے جنہیں کلمہ نصیب ہوا, اور صرف 3 ہیں جو اس حالت میں کہہ رہے ہیں یا اللہ جو تیری رضا ہے, یا اللہ جو تیری رضا ہے, یا اللہ جو تیری رضا ہے. پتہ نہیں اسے کیا پوچھا جا رہا ہے, وہ یہی کہی جا رہے ہیں جو آپ کی مرضی ہے, جو آپ کی مرضی ہے, جو آپ کی مرضی ہے. ان میں سے ایک جو نہ کوئی بابا تھا, نہ بابا جی سے ملے ہوئے تھے, بلکہ مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ بابا جی تو عورتوں سے ٹانگیں دباتے ہوں گے. میں نے بابا جی کو بتا دیا کہ بابا جی وہ جو میرے کزن ملے تھے وہ یہ کہہ, بابا جی ہنس پڑے. میں نے جب انہیں بتائی یہ بات, بابا جی پردہ کر گئے ہوئے تھے, وہ اسپیشلی چل کے بابا جی کے دربار پہ گئے. وہ شخص ایسا تھا کہ کسی کے گھر شادی پہ آیا ہے, وہاں سے نکلا ہے, وہ پیدل جا رہا ہے, آپ لاکھ اسے آفریں کریں وہ نہیں مانتا. مجھے یار نہیں, میں بس ادھر جانا, میں نے ادھر جانا ہے, کسی کا احسان نہیں لیتے. عجیب سی لائف تھی. کئی لوگ اسے بھی پاگل کہتے تھے. اس کی بیٹی اکلوتی کی شادی ہو رہی ہے. اب یہ آج سے چند سال پہلے, 10 سال پہلے, ٹھیک ہے, 10 اتنے کی ہوئے ہوں گے, 250 روپیہ سلامی لے رہے ہیں ہر ایک سے. وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, جو مطلب میں نے اگر 5000 دیا ہے وہ مجھے 4750 واپس کر رہے ہیں. یہ میری ماں کو کر رہے ہیں. میری والدہ بڑی تھی ان سے رشتے میں, انہوں نے ڈانٹا یہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا چاچی جی وہ جو فلاں رشتے دار ہے نا وہ 250 دے سکتا, اس نے مجھے 250 دیا میری بیٹی کے لیے, میں اس سے زیادہ لوں گا نا تو اس کا دل خراب ہوگا کہ میں اصغر نہیں دے سکتا. اب وہ بچی کی خالہ لندن سے آئی ہوئی تھی, وہ برانڈیڈ پرس لے آئی دلہن کے لیے. وہ کہیں کہ میں تو سگی خالہ ہوں, میں نے پرس دینا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہیں کہ مجھے اس کی قیمت بتائیں. اب وہ کہیں کہ یہ عجیب بات, ایک قسم کی شادی میں لڑائی ایک قسم کی ہو رہی ہے. آپ ہماری شادیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ایک شادی سے 1 آدھ دن پہلے بھی جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں وہ اپنا جو بھی, اب میری والدہ نے تو ان سے یہ پھڈا ڈال لیا کہ تم میرے گھر میں یہ برت کے گئے, میرے بچوں کی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور میں تو مطلب رشتے میں تم سے 1 اسٹیپ اوپر ہوں, وہ چچی لگتی تھی, میں تو تمہیں ادھر سے تمہاری ایسی کی تیسی ویسی کی تیسی. ٹھیک ہے. اب وہ بھی بہت ڈیٹ تھے لیکن بہت ہی اپنی بات کے پکے تھے. انہوں نے کہا کہ تسی چاچی نہ پڑھو میری, تہاڈی میں تہاڈے نال عمر سے تسی میرے تو چھوٹے ہو. امی کو یہ کہہ رہے, امی کہیں جو مرضی ہے, میں اس بات پہ تو آتا نہیں ادھر کیا ہوا. لیکن اب وہ جو خالہ والا ایشو تھا وہ ریز ہو گیا. اب وہ پاؤنڈوں میں لائی ہوئی تھی پرس, وہ تو پتہ نہیں کتنے پاؤنڈز کا نکل آیا. ٹھیک ہے. وہ اللہ کے بندے نے کہا کہ جی پرس اٹھا لیں, 250 روپیہ دیں, اور اگر نہیں یہ پرس ہی دینا ہے آپ نے تو پھر یہ اتنے 1000 روپے میں واپس کر رہا ہوں, 250 ہی لینا. میرا خدا گواہ ہے کہ اس بندے کو چند سال بعد جب وہ آخری سانسوں پہ تھا, میں اس کے پاس تھا, میں ان کے پاس ہوا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو تیری رضا ہے, جو تیری رضا ہے, جو تیری رضا ہے, جو تیری رضا ہے.
बल्कि वो वीडियो उनकी बेटी ने रिकॉर्ड कर ली, वो तो वैसे ही कर रही थी उनकी वीडियो, उसमें वो आवाज़ आ गई, ठीक है। तो एक बार मैं लगा भी बैठा के, ठीक, और मुझे बाबा जी की तरफ से ठीक ठाक डांट पड़ गई। मतलब मुझे वैसे तो नज़र नहीं आते ख्वाब में या वैसे, मुझे तो लिफ्ट ही नहीं कराते, मुझे मेरे तो भागे हुए हैं ना, उनके सारे प्यारे बताते हैं कि बाबा जी को डॉक्टर साहब से जान छुड़ा के भाग गए थे। वो एडा बाबा भी इन्हों का एडा, बाबे को पता ही नहीं लगा मेरा, मैं फराटिया, बाबे को भागना पड़ा मेरे से, अरे इतना बेखबर सा बाबा, मुझे पता ही नहीं कि यार इस बाबे डॉक्टर जवेद के पास ना रहूँ, ये घर वाले बहुत बेचारा भागा मेरे से, फ्रॉड करके भागा। तो वो बाबा, वो उसने मुझे डांट लगा दी कि ये उनको, ये उनका इश्क है, किसी के इश्क को का बाबा नंगा नहीं करते। लेकिन मेरी बचत इसलिए हो गई कि मैं तो लोगों को तरगीब या लोगों को बता रहा था कि ये भी लोग हैं, ठीक है। अब उन्हें पागल कहते थे लोग, सारे ना पागल कहते थे, पागलों से तो पंगा ना लो ना, ठीक है। ये तो मस्तां दे वेड़े च वड़दे पे ने, सदी मस्तों की सदी है। अल्लाह इस कौम को, इस मुल्क को हिदायत खैर दे। पता नहीं क्या बटन तुमने ऑन कर दिया। ये जो तुम्हारी पोस्ट है, आपका सवाल क्या था इसमें? सर मेरा तो ये सवाल था कि माइक आपका, आवाज़ आ रही है आपका सवाल क्या था? आपका सवाल क्या था? हो गया, आपका यही सवाल क्लियर हो गया जी। आपका इसी पे क्या सवाल था? सर मेरा ये सवाल था कि बचपन से ही हमें तो इसी तरह ही मज़हब ठूंसा जाता है ना, मतलब हमें तो ऐसे ही बताया जाता है कि ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਚੂਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਠੂਸਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਠੂਸਾ ਜਾता है। बेटा ये रहने दो, उन्हें भी गल्लां छड्डो परे, फराड हुण तुसीं ਵੱਡੇ हो गए हो, ठीक है। तो आपको बचपन में ही पता चल गया कि जो है ना फलाना परफ्यूम चंगा है, बरीजे दे सूट चंगे ने, ये ਤੁਹਾਨੂੰ बचपन 'ਚ ਹੀ ਠੂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ने, ठीक है। मज़हब ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। अच्छा बहरहाल जी बताएं, सॉरी आप मासूम है सारे, जी जी नहीं मतलब जी जी, मैं बचपन से ही आपको जी सर बचपन जो से जमे बोदियों लंगे जी जी। तो सर हमारा तो थॉट प्रोसेस ऐसे ही बना दिया जाता है ना कि हम हक की आवाज़ बुलंदी नहीं करते या हम बर्दाश्त करते रहते ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਣਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਰਵਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ 3-4 ਦਿਨ, ਠੀਕ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ठीक है नहीं तो सर जब मैंने ये जी। सवाल क्या की ना है? मारे मंटो तो मर गया, चला गया है, तो मैनू मरवाओगे? मैंने पोस्ट वैसे ही ला बैठा। हाँ जी नहीं सर, मैंने आपकी पोस्ट से पहले भी ये वाली पोस्ट पढ़ी तो मैंने कहा ये सादत मंटो ने बिल्कुल सही बात की है। अच्छा, तो मतलब मुझे बिल्कुल लगा कि ये सही बात है, यानी तुहानू सब पता है कि ये सही गल है। सर लेकिन आपने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अल्लाह की पहचान के बिना यही होता है। हाँ जी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब एक कोई बारीक सी एक लाइन है, मुझे लगा वो असल में मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आया कि वो डिफरेंस क्या है। भाई बेटा, जो काम हमने खुद अपनी नफसानी ख्वाहिशात में किया या शैतानी तरीके से किया, वो भी अल्लाह पे डाल दिया, ठीक है। यानी आपने, मैं था इस मुल्क का बहुत बड़ा ओहदेदार, ठीक है, सैलाब आ गया, मैंने अपनी साइड की ज़मीनें बचा के दूसरी साइड का बंद तोड़ दिया, उधर लाखों खेत खलियान गाँव गए, कह दिया अल्लाह की मर्जी जी। वो अल्लाह की मर्जी मेरे वाली साइड पे क्यों नहीं हुई? समझ आ रही है बात, ठीक। अब अवाम को भी अगर अल्लाह की पहचान नहीं है, वो भी भेड़ बकरियां की तरह बस जी अल्लाह की मर्जी, ये नहीं सोचते पे कि चौधरी साहब दी ज़मीनों क्यों नहीं गया अभी सैलाब, ठीक है। या इस मुल्क में हम गरीब से गरीब हो ही जा रहे हैं और चंद लोग हैं वो अमीर से अमीर हो ही जा रहे हैं। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी तो है कि जब आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप हक के लिए नहीं खड़े होंगे, ठीक है, तो फिर आप बैठे रहें और छितर खाएं, ठीक। लेकिन आप अगर अपने राइट्स को पहचानते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को पहचानते हैं, ठीक है, आप अपने उस अल्लाह की खातिर हक पे डट जाते हैं, ये जान तो उसकी दी हुई है। आप कहते हैं ना हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम अल्लाह को नहीं मानते हैं। यही तो वो साहब बात कर रहे थे कि जब हम उसका शुक्र नहीं करते फिर हम कुफर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके होने का इनकार कर रहे होते हैं। जो 31 बार सूरह रहमान में वो कहता है फ़ाबीला रब्बी कुमा तकज़्ज़िबान, वो कुछ ताने थोड़े मार रहा है तुम लोगों को, वो तो कह रहा है यार तुम्हें मैंने इतना नवाजा है, कभी तो तुम्हें मैं याद आऊँगा, तुम सिर्फ मेरी खातर स्टैंड तो लेना, तुम मेरे पे इतबार तो करना, तुमसे जितना मर्जी बड़ा गुनाह हो गया है यार, मैं रहमान हूँ, मैंने उससे पहले नहीं तुम्हें नवाजा, की करतूत है तुहाडी, किहड़े तुसीं हकदार है।
ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مطلب میں نے تمہیں قرآن دیا ہے, تمہارے دل کی جو آواز ہے, تمہاری جو ضمیر کی آواز ہے میری طرف سے یہ ہے, تم اس کو فالو تو کرو, ٹھیک ہے, اور دوسروں کو بھی بتاؤ, ٹھیک, تو تمہیں حق کی پہچان کرنا مشکل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ ہم کرتے نہیں ہیں. جہاں پہ ہمیں قیام کرنا ہے, نماز میں کھڑے بھی ہوتے ہیں نا, نماز صرف سجدہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, سجدہ سرنڈر, خود کو زیرو کرنا وہاں ہے جہاں اللہ کا فیصلہ آ گیا, حتمی فیصلہ آ گیا, قانون آ گیا, رائے آ گئی, وہاں ہم نے اس کے اگینسٹ نہیں جانا. لیکن جہاں پہ ہمیں قیام کرنا ہے, جو ہمارے ذمے ہے, جہاں ہمیں ڈٹنا ہے, وہاں ہم نے کھڑے ہونا, وہاں بھی سجدہ کری جا رہے ہیں اللہ کی مرضی تھی, ٹھیک ہے. تو جہاں ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے, ٹھیک, جیسے بدر میں آپ کو کھڑا ہونا پڑا 313 کو, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہمارے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں گے, ٹھیک ہے, بلکہ کئیوں نے دعائیں مانگی کہ ابو سفیان والا قافلہ جو ہے اس میں تو پھر بھی تاجر شاجر ہی ہیں, تو اس میں تو اتنی تلواریں نہیں ہوں گے, انہیں پڑ جاتے ہیں. اللہ نے ان کو دوسرے گروہ کے سامنے کھڑا کر دیا جو سارا کا سارا فلی عام تھا, ٹھیک ہے, پھر بارش بھی کر دی ایک دن پہلے, ٹھیک, اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دھو دیا, پتہ نہیں کیسے دھویا, پتہ نہیں اس بارش میں بران رحمت میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک. لیکن اللہ نے وہ تھوڑی سی جماعت کو ایک بہت بڑی جماعت پہ فتح دی, بتایا ان کے دلوں میں جو خوف تھا دشمن کا یا تلواروں کا یا اسباب کی کمی کا, اس نے دکھا دیا کہ یہ میری مرضی جہاں ہوتی ہے میں ایسی کوئی بات نہیں, اور جو میرے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ شہید ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ کھڑے تو ہوں, کھڑا تو خود ہونا پڑا نا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں یہ ٹریننگ ہے کہ آپ کا باس جو آپ کو کہتا ہے, جو آپ کا کمانڈر آپ کو کہتا ہے, اس کو بھی فالو کرنا ہے. انہوں نے چند کو کہا تم نے نہیں لڑنا, تم نے یہاں کھڑے رہنا, وہ نہیں کھڑے رہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف سے دشمن کو بھی پوری حق کا حاصل ہے کہ وہ پوری چلاکیاں چلے. خالد بن ولید اس وقت اس سائڈ پہ تھے, انہوں نے اٹیک کر دیا دوسری سائڈ سے, جو بھی ہوا کافی نقصان ہوا, صحابہ شہید ہوئے, ٹھیک ہے, اور سرکار دو عالم کا دانت شہید ہوا. حتیٰ کہ یہ بھی افواہ ہے, اور پھر افواہوں سے کام لیا جاتا ہے. آج کل بھی بہت خوفناک کام ہے افواہیں پھیلانا, بد دلی پھیلا دینا, ٹھیک ہے. آپ اس اللہ کے اوپر ڈٹے نا, آپ اللہ کے اوپر جب کھڑے ہوں گے تو پھر آپ میں سے ایک آدھ دو شہید بھی ہوتا ہے, یا دشمن کے پاس بہت بڑے بوم ہیں, بڑے یہ ہیں, ہارپ ٹیکنالوجی ہے, وہ یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے. آپ اللہ کے نام پہ شہید ہو جائیں, مرنا تو ہے پھر آپ نے. آپ اللہ کے نام پہ کھڑے تو ہوں, ٹھیک ہے, آپ ہی ان کے جا کے تو ان کی ذرا سی گن پوائنٹ پہ اپنا کلمہ بھی بدل لیں, تو پھر اللہ کو بھی آپ انتظار کریں, اللہ نے کیا کہنا ہے آپ کو, آپ بھگتے ہیں پھر غلامی. اللہ کی پہچان آپ کی اس سے جان پہچان ہونی چاہیے. یہ تبھی ہے جب آپ کو اپنی پہچان ہو. ہمارا یہ ذمہ کیا ہے, جب آپ خود کو پہچانتے ہیں پھر آپ اللہ کو پہچانتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ خود کو پہچانے, آپ پہلے خود اللہ کی راہ پہ چلیں نا. اگر اللہ کی راہ آپ کو نہیں پتہ تو جن پہ اللہ کا انعام ہوا ان کو کاپی کر لیں, ان کے پیچھے چلے جائیں, ٹھیک ہے. جیسے میں بی بی زلیخا کا ہی ذکر کرتا ہوں, چاہے وہ عشق مجازی ہے, وہاں سے عشق حقیقی میں چلے گئی ہیں, وننس میں ہے, یکتائی میں ہے, ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف کو دیکھ لیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف کو دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا نمونہ ہے. مسلمانوں کے لیے کیا ایگزامپل ہے, کیوں کہا گیا, اس لیے کہ آج بھی آپ نے سوچنا ہے, تو آپ سوچیں گے اچھا میری جگہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے, تو آپ کو جواب ملتا ہے. آپ پوچھنا ہی نہیں چاہتے, آپ کرنا ہی نہیں چاہتے, آپ ان کی ذات میں بھی غور نہیں کرتے, آپ کی ان سے اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے, آپ کا ان سے تعلق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. صرف جب چھتر پڑتے ہیں اس وقت آپ کو اللہ یاد آتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے میں چھپ کے شرابیں پیوں, زنا کروں, ویڈیو بنوا لوں, ٹھیک ہے. بعد میں جب ویڈیو چلنے لگوں گے ہائے اللہ, تو اللہ نے کیوں ہے یار, پھر تو اللہ بھی انجی پوچھے گا ہوا کیا ہے, میری ویڈیو کس طرح بن گئی, کیا تھا, کون تھا ادھر. ہوں اللہ نے کہو نا کہ حالت تسی بھی تو اتھے ہی سو. اللہ نے کہا ادو تینوں نہیں سی پتا میں اتھے ہاں, ادو تینوں حیا نہیں آئی کہ میں دیکھ رہا. جب تم نے میں تمہارے لیے اتنا ہی رہوں گا جتنا مجھے سمجھو گے. جب تم نے اس جگہ مجھے غیر حاضر کر دیا, انہوں ویڈیو میرے تو علاوہ ہی بنی ہے یار, میں تو آپ نہیں پتا کیویں بن دی ہے, مینوں تو آپ نہیں پتا یار انہیں دا کی کرنا ہے, کی کیتا ہے, کی ہویا ہے. پھر اللہ بھی انجی کرے گا. میں تمہارے لیے ویسے ہی رہوں گا جیسا مجھے سمجھتے ہو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس بند کمرے میں, اکیلے کمرے میں 7 پردوں میں بھی آپ کی روح لرز رہی ہے کہ نہیں میں نے زنا نہیں کرنا, میں نے رشوت نہیں کھانی, میں نے اللہ کے حکم کے, اللہ کے نبی کے اگینسٹ فیصلہ نہیں دینا, آپ چلاکیاں چل رہے ہیں, آپ قانون میں شکیں بدل رہی ہیں ختم نبوت کی, اور آپ پھر کہیں مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہوا ایسا, یہ چھتر نہیں جائے گا,
یہ معافی نہیں ملے گی, یہ نہیں دیتا ہوتا وہ معافی. سرکار دو عالم لے دیں, جنی کو مل گئی ہے انہیں کافی ہے. اس کے بعد پھر آپ اسی ٹریک پہ نہیں. اللہ نے واضح کہہ دیا کہ یہ میرے اور میرے نبی کے دشمن ہیں. جو اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمن ہیں, آپ ان کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پھنس جاتے ہیں, اس کے بعد آپ اللہ کو پکار رہے ہیں. آپ خود ہی دیکھ لیں نا, آپ دشمن کے کیمپ میں سے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں, بیٹھے آپ ادھر ہوئے ہیں. آپ پہلے حور بنے نا, اب حور جو ہے ویسے تو شہید ہو گئے, کیا ملا انہیں؟ کہنے والے عقل مند ذرا تو یہی کہیں گے کی لبا جی کی فائدہ ہوا, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو امر ہو گیا آج تک. ٹھیک ہے, تو حق پہ سٹینڈ بھی آپ نے لینا نا. آپ صرف گورنمنٹ آف امریکہ کو آنسریبل نہیں ہیں, آپ اللہ کو آنسریبل ہیں, نہ ہی آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو صرف آنسریبل ہیں. آپ اگر اسلام کی باتیں کرتے ہیں, آپ اللہ کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ کو ہر وقت اپنے گریبان کو پکڑنا ہے, اپنے آپ کو جواب دینا ہے. آپ اپنے آپ کو آنسریبل ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ کیا آپ اللہ اور نبی کے اصولوں کے مطابق, حکم کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ ہے جو اجتماعی فیصلہ ہے, اس سے اجتماعی نقصان ہو رہا ہے, تو آپ جواب دیں ساروں کو جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایسا رکھے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. نہیں تو پھر وہ لوگوں کو, وہ جو منٹو صاحب نے لکھا ہوا ہے, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سلائے رکھنے کے لیے یہ گولی دے دی جاتی ہے, اللہ دی مرضی, ہر بات پہ اللہ دی مرضی. پاکستانیاں تے ساڈا تے فیوریٹ کام ہے سارا کچھ اللہ تے پا دیو. ٹھیک ہے, دوسری قوموں کے پاس کیوں نہیں ایسے ہوتا, وہاں کیوں نہیں ایسے ہوتا. وہاں ایک آپ لوگوں کو ابھی 2-4 سال ہوئے ہیں, یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے, وہ کالے کو پولیس والے نے اس کی گردن پہ وہ گھٹنا رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ مر گیا, اس کے پاس بندہ کو ویڈیو بنا رہا تھا, وہ ایک ویڈیو ہی بنی تھی نا. پورے امریکہ میں کیا لوگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں کھڑے ہو گئے, پوری دنیا میں پھر وہ آواز گئی کہ نہیں گئی. گوروں نے مہم چلائی وہ. ٹھیک ہے, کالے بھی سارا جو کچھ بھی ہوا, ہمارے میں بھی کبھی ایسے ہوا ہے. ہم نے تو کربلا کو بھی بتنازع کر لیا, نعوذ باللہ. آج بھی ایسے جو ظلم ہو رہے ہیں آپ کی عدالت میں, یہ کینٹ کی عدالت میں, وہ خاتون نے کھڑے ہو کے بولا نہیں ہے, اس کی آہ نے آج آپ کو پکڑا ہوا. اس نے کہا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میرا بچہ شہید ہو گیا, میری ایک بیٹی ابھی اور رہتی ہے, میں ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتی. یہ نہ مجھے کہا گیا کہ تمہاری بیٹی کو ننگا لے کے جائیں گے سڑک پہ. جج صاحب میں نے نہیں کیس کرنا. ٹھیک ہے, اس ملک میں کوئی کھڑا ہوا, یہ جس کے ساتھ ہوتی ہے نا اس سے پوچھو. ٹھیک, اس لیے ان باتوں میں مجھے مت الجھاؤ. میں تو آپ لوگوں کو ایک ڈاکٹر ہوں, میں بھی تقریریں کر رہا ہوں. ٹھیک, میں خود بزدل آدمی ہوں, میں خود ایک منافق ہوں. ٹھیک, ایک ڈاکٹر ہوں, ایک علاج بتا رہا ہوں, کرنا ہے نہیں کرنا نہ کرو. اور میں نے آپ لوگوں کو کیا بتانا ہے, میں کون ہوں نا. میں بھی جس طرح تم لوگ فیس بک پہ لگاتے ہو میں بھی لگاتا ہوں, لائک ملتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. مجھے تو پتہ چلا اس میں سے پیسے بھی ملتے ہیں, وہ تو مجھے کرنے نہیں آ رہے ابھی تک. ٹھیک, اس میں پیسے آتے ہیں, پتہ نہیں کیا آتے ہیں. آج کا دعا سیشن اتنی ختم کرو, اپنی سرگیاں کھاؤ, 1:30 بج گئے, جا کے روزے رکھو تو پاویں نہ رکھو, حیا کرو, کم از کم حیا کرو, ساری قوم حیا کرو, اللہ کی حیا کرو, میرے سے نہ کرو, میرے آگے بے حیا کرو, اللہ کے آگے حیا کرو, اللہ سے حیا کرو. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے, اور انہی کو ایک دن آپ نے قیامت کا انکار یہی ہے کہ آپ کے دل میں خوف ہی نہ رہے کہ ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہو. آپ یہاں بچ بھی جائیں گے, آپ یہاں چلاکیاں لگا لیں گے, قانون کے مینیپولیشنیں کر لیں گے, جو کچھ مرضی کر لیں گے, زور زبردستی دبا لیں گے ایک دوسرے کو, آپ کو ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہوگا. اس دن کچھ ریورس نہیں ہوگا. تو ہم ہیں ہی گناہ گار, اس طرح شرمندگی سے اس سے معافی مانگیں, خیر مانگیں, کرم مانگیں, فضل مانگیں, رحم مانگیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگیں, بی بی پاک فاطمہ کی چادر کے صدقے مانگ لیں, ان سے کہیں کہ وہ ہمیں معافی لے دیں, کیونکہ ہم لوگ تارک قرآن ہوئے ہوئے ہیں. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, ان کی سیرت پاک ہے, ہم اس سے بہت دور آگے ہوئے ہیں. آپ مجھے خود بتا دیں, جو کچھ آج کل ہمارے ملک میں ہم سارا دن کرتے ہیں, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے؟ کیا وہ ملاوٹ کرتے تھے؟ کیا وہ ظلم کرتے تھے؟ کیا وہ دوسروں کے بہو بیٹیوں کو تنگ کرتے تھے؟ خواب خواہ ایک دوسرے جس سے ان کی دشمنی تھی, کیا ان کو ان کی کوئی ذات کی وجہ سے دشمنی تھی کسی سے؟ انہوں نے اپنے یا اپنے ساتھیوں کو یہ سکھایا کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیسے کرنا ہے. جو قوانین طے ہو گئے, کیا انہوں نے وہ نبھائے کہ نہیں؟ چاہے مدینہ کے یہودیوں سے انہوں نے پیکج کیا تو اس کو بھی نبھایا. اگر
मक्का के काफरों से भी मुआहदा किया तो उसे भी निभाया। हम मुसलमान आपस में मुआहदे नहीं निभा रहे, चक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, मुआहदा करके मुकर रहे हैं, धोखे दे रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्या खुदा नहीं देख रहा? ऑब्वियसली आप कहते हैं अल्लाह है, लेकिन आप नहीं मानते हैं कि अल्लाह है। फिर उसको क्या ज़रूरत है आपके ऊपर जो कुछ भी आ रहा है? ये आपके अपने मजलूमों की आ है जिससे ज़लज़ला आता है, कि किसी मजलूम की आ होती है जिससे ज़लज़ला आता है? क्यों नहीं आपको कुरान से समझ आ रही साले अलैहिस्सलाम की ऊँगली से? और क्यों नहीं हज़रत उमर की उस मिसाल से समझ आ रही है, ज़मीन पे कोड़ा मारा है, ज़मीन ठहर जा, क्या मैंने तुझ पे अदल कायम नहीं कर रखा? कायम कर रखा था तो अगला कहता पे है। खलीफा है तो हुक्मरान है, तो उसने ज़मीन को भी, चरिंद परिंद ज़मीन मुसख्खर है उसके आगे। नील बंद हो गया, खत लिखा है नील, अगर तो तू अपनी मर्जी से दुल्हन लेके जारी होता है तो समझ फिर क़यामत तक बंद ही रहे, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता है तो अल्लाह का बंदा उमर तुझे हुक्म देता है कि जारी हो सारी हो जा। आज तक नील जारी हो सारी। मदीना शरीफ के करीब आग लग गई, जंगलों में आ गई शहर की तरफ, किसी ने कहा जी शहर पूरा आग लग जाएगी, बागों में आग लग गई, हर तरफ आग लग गई, अपनी चादर उतार के दे रहे, जाओ उस आग के ऊपर डाल दो। वो तो सैयद नहीं है उस तरह से, ठीक है, लेकिन सैयद सरदार को भी कहते हैं, सैयद पे आग हराम है। हम में से कितने सैयद हैं जो आग में जा सकते हैं कि नहीं नहीं मेरे पे आग हराम है? वो चादर डालते जा रहे हैं उस आग के ऊपर, आग पीछे हटती जा रही है, वो चादर को आग नहीं लगी, आग खत्म हो गई। और फिर ईरान पे हमला करने गई हुई है जो जहाद पे मुजाहिद गए हुए हैं, और ये मस्जिद नबी में बैठे खुतबा पढ़ा रहे हैं, अचानक कह रहे हैं या सारिया जबलुन। लोग परेशान हो गए हैं, सारिया तो ईरान गया हुआ है, ये खुतबा हमें दे रहे हैं, बातें ईरान में कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? जब सारिया आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि यार ये एक दिन उन्होंने अचानक इधर बैठे कहा था कि पहाड़ की तरफ देख कहता बस खलीफा थी उस दिन आवाज़ आई है, वो यार वो तो पहाड़ के पीछे दुश्मन छुपा हुआ था, हमने तो दोनों तरफ से मर जाना था, एंड टाइम पे हमने उधर अटैक उधर से रोका और हम फातेह हो गए। हवा पे भी हुक्मरानी है उसकी, आवाज़ भी उसकी जा रही है, तस्वीर भी उसको आ रही है, आग पे भी है, पानी पे भी है, ज़मीन पे भी है। आज का कोई हुक्मरान है, माई का लाल, उसे कहो ना ज़लज़ला आता है तो कोड़ा मार के गया ज़मीन ठहर जा, क्या मैंने तुझ पे अदल कायम नहीं कर रखा? तुर्की से लेके पाकिस्तान तक और शाम से लेके मलेशिया और इंडोनेशिया तक। हाँ, जहाँ नहीं आ रहे तो फिर गौर करो, हो सकता है वहाँ अदल है। जापान में इससे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी ऐसी अपनाई है और वहाँ लॉ तो है, रूल ऑफ लॉ तो है, तबाही तो नहीं हो रही है। लेकिन फजूल की बहस को बढ़ाते जाओगे तो बढ़ाते जाओगे। पहले अपनी ज़िंदगियों में ये फ़ैसला कर लो कि अल्लाह है या नहीं है। ये अपने आप से पूछें, किसी से ना पूछें, अपने आप से पूछें कि आप वाकई आप मानते हैं कि अल्लाह है। आप जिस मर्जी सीट पे बैठे हैं, इस मुल्क की सबसे ताकतवर सीट पे बैठे हैं या कमज़ोर सीट पे बैठे हैं, अपने आप से पूछें। जिस मर्जी हैसियत में बैठे हैं, क्लर्क की ड्यूटी कर रहे हो या जर्नैल की कर रहे हो या जज की कर रहे हो या सियासतदान की कर रहे हो, अपने आप से पूछो अल्लाह है? वो अल्लाह जो तुम्हारे सांसों में, तुम्हारी रगों में, और जो हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है, समी है, अलीम है, खबीर है, कबीर है, और बहुत सरी इंतकाम लेने वाला है, बहुत शदीद उसकी पकड़ है और बहुत जल्दी इंतकाम लेता है और भूलने वाला नहीं है। वो अपनी मखलूक पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अगर हम ही ने अपनी जानों पे जुल्म किया हुआ था तो फिर हमारे ऊपर अगर उसने फ़िरौन मुसल्लत कर दिए हैं तो फिर हमारी अपनी गलतियाँ हैं, हमारे बड़ों की गलतियाँ हैं। अल्लाह हमें माफ़ करे, हमारी तौबा कबूल करे। किसी वक्त के मूसा को भेजे जो इन फ़िरौनों को या तो हदायत दे या इन फ़िरौनों को डुबोए। वो फ़िरौन को भी हदायत की ऑफ़र कर रहा था, वो सरकारी जल्लाद था इसलिए उसे बद्दुआ नहीं लगती, लेकिन एक हद जब उसने भी क्रॉस की, मारा गया। उसके लिए डुबोना कोई मसला नहीं। तो अपने आप से ज़िंदगी में ये फ़ैसला करें अल्लाह है, ये जान उसकी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए बेहतरीन नमूना है। जिस मर्जी आप मुसीबत में हैं, अपने आप से फ़ैसला किया करें कि अगर नबी पाक हों तो वो क्या करेंगे, तुम्हें जवाब मिल जाएगा फ़ौरन, और उसको फिर करो, फिर उस पर डट जाओ, फिर वो काम करो, फिर उस शेवे को अपनाओ, उस सीरत को अपनाओ। ये दुनियावी कमी हो, बेशी हो, घाटा हो, नुकसान हो, उसके इश्क में मर जाओ यार। रांझा रांझा कर दी नी माँ आपो रांझा हुई। वो एक गाना है, मेरे वीडियो पे था, कहाँ गया है, मेरे उसमें होगा, मुझे ऐसे याद नहीं रहता, वो मेरी फेसबुक लगाई, और उस गाना के अंदर पहन गाना सुना
اس کا اسٹارٹ تو جو بھی قدم ہے وہ تیری راہ میں ہے، میرا تو جو بھی قدم ہے وہ تیری راہ میں ہے، کہ تو کہیں بھی رہے تو میری نگاہ میں ہے، خدا یاد رہے ہر حال میرا تو جو بھی قدم ہے وہ تیری راہ میں ہے، کہ تو کہیں بھی رہے تو میری نگاہ میں ہے۔ کھڑا ہے درد احساس کو کہتے ہیں، اگر احساس ہے تو پھر وہ پاس ہے، پھر کوئی جدائی نہیں۔ جدا نہ ہوتے ہیں وہ کھوٹ جن کی چاہ میں ہے، چاہ میں کھوٹ ہے، میرا تو جو بھی قدم ہے وہ تیری راہ میں ہے، کہ تو کہیں بھی رہے تو میری نگاہ میں ہے۔ ہر حال میں آپ سوچ لیں سرکار ہوتے تو کیا ہوتا؟ یا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، اب جو بھی کر چھپا ہوا سمجھی میں ہے تو کہیں ہے دوست، چھپا ہوا سمجھی میں ہے تو کہیں ہے دوست، وہ دوست آپ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ میری ہنسی میں نہیں ہے تو میری آہ میں ہے، میرا تو جو بھی خوشی میں کم ہی یاد رہتا ہے، آنکھ میں بڑی وہ جلدی یاد رہتا ہے۔ تیری راہ میں ہے، کہ تو کہیں بھی رہے تو میری نگاہ میں ہے، میرا تو جو بھی قدم ہے وہ تیری راہ میں ہے، کہ تو کہیں بھی رہے تو میری نگاہ میں ہے۔ ایک دوسرا تھا، وہ پچھلی بار رہ گیا تھا، میرا دل یہ پکارے آ جا، یہ بھی دعا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی تلاش میں ہے، جو اسے کہتے ہیں تو کہاں ہے، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ اصل میں اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈتے نا، اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، مرنے سے پہلے اس پہ مر نہیں مٹتے، اپنی میں نہیں مرتی، اس وقت تک اسے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ مل گیا، لگا دے، پرانے والے ہی لگانے ہیں۔ میرا دل
को पुकारते हैं ना उसको भीगा भीगा है समा जब उससे ऐसे उठते हो तो आंखें गीली होती हैं, ऐसे में मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा अपने ख्याल को लेके जाओ ना वहाँ पे। मेरी आवाज नहीं आ रही। ये हवा क्या करे, ये सांसों में अगर वो नहीं है, ठीक है, हर वक्त में हर सांस में कहते हैं ना हर कदम, तो ये हवा क्या करे, चाहे खुशी है अरूज का जमाना है, तो उसमें खुदा नहीं, उससे दूर रह के अब क्या करो। सुना है जहाँ अब जाऊँ मैं कहाँ बस इतना मुझे समझा जा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा फिर भी उसने करा। छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक वो चांद मेरे दिख जा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे आजा कोई अल्लाह का बंदा ही होता है जो आपको इसमें से निकालता है। ऐसे लगता है जैसे इलामा इकबाल की आ है ये कायद को पुकार रहा है। 1400 साल से हम फंसे हुए हैं, बार बार गिरते हैं। वो मैसिया जो आपको ऐसे नहीं छुपा हो मेरा दिल ये पुकारे आजा अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। महफ़िलें ये चलती रहती हैं, दुआ होती रहती है। अल्लाह आप सबको जहाँ जहाँ बैठे हैं खैर व आफ़ियत से रखे। इस मुल्क व कौम के लिए खैर व आफ़ियत की दुआ आप करते रहें। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पाक को अपनाने की, उनके पीछे चलने की, उनके अल्लाह के हुक्म को मानने की, अल्लाह और अल्लाह के नबी की हया करने की तौफ़ीक अता करे। आपस में सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे।
جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی، شرمندگی کی اور واپس پلٹ آنے کی توفیق دے، تلافی کی گنجائش دے اور توفیق دے، اور جن سے زیادتیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں اتنا وسیع ظرف دے کہ اگر معافی مانگنے والے شرمندگی سے تلافی اور معافی مانگتے ہیں تو وہ انہیں معاف کریں، تاکہ یہ امت دوبارہ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ نہ صرف رہے بلکہ کرۂ ارض کے اوپر خیر و عافیت کے پیغام کو، پیار اور محبت کے پیغام کو سسکتی ہوئی انسانیت تک خود پہنچائے اور سسکتی ہوئی انسانیت اس زمین کو ہی جنت بنا لے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ علم القرآن خلق